بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورۃ الانعام سبق نمبر 257 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ عزیز طلباء، آج کا سبق انشاءاللہ ومن اظلم ممن افترا سے لے کر آیت نمبر 24 کانوا یفترون تک پڑھیں گے۔ تو آئیے عزیز طلباء سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته۔ یہ عزیز طلباء ترجمہ دیکھیے، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے، او كذب بآياته، یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے۔ انه لا يفلح الظالمون، یقین رکھو کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پا سکتے۔ جی، مشرکین کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی وہ شرک کرتے تھے تو جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ کی باغی مت بنو، توحید کو چھوڑ کر شرک نہیں کرو، تو وہ کہتے تھے کہ ہم یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا جو آیات کو جھٹلائے، نشانیوں کو جھٹلائے۔ تو یہ ظالم سمجھتے ہیں کہ ہم جو گمراہی پر جمے ہوئے ہیں اور نبی کی بات قبول نہیں کر رہے ہیں، یہ کامیابی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا یہ سمجھنا جہالت پر مبنی ہے۔ جی دیکھیے، ومن لا احد، یہ ومن یہاں پر لا احد کے معنی میں یعنی کوئی بھی نہیں ہے ظالم اس شخص سے، ٹھیک ہے، یہ مطلب بنتا ہے۔ من افترا، جھوٹ باندھتا ہے، علی اللہ، اللہ پر، کذبا، جو افترا کرتا ہے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کا۔ تو یعنی جس طرح نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہے، اس طرح وہ بھی سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ کے سچے رسولوں اور اس آیتوں کی تکذیب کرے۔ تو پوری کائنات میں ہر طرف اللہ تعالیٰ کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہے جو کہ توحید کی طرف دعوت دے رہی ہے، تو یہ شخص اس کو جھٹلاتا ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ بنسبتہ الشریک الیہ، کہ اس کی کیسے افتراء کی صورت کیا ہے کہ اس کی نسبت کرتا ہے، اس بات کی نسبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، یعنی اس بات کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر رہا ہے، یہ تو بڑا ظالم ہے۔ او کذب بآیاتہ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیاتوں کو جھٹلاتا ہے۔ القرآن، جی مراد قرآن ہے اس کے صاحب جلالین کی تفسیر کے مطابق، یعنی آیت کو جھٹلاتا ہے مطلب قرآن کو جھٹلاتا ہے۔ اس کی عام نشانیاں بھی ہو سکتی ہے جو کائنات میں موجودات عالم میں جتنی نشانیاں موجود ہے جو توحید کی دعوت دے رہی ہے وہ بھی مراد ہو سکتی ہے۔ انہ ای شأن، یہ اشارہ ہے کہ یہ ضمیر شان ہے۔ لا یفلح الظالمون بذلک، اس عقیدے کے ساتھ یہ ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ جو آگے دیکھیے، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور اس دن کو یاد کریں جب ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے۔ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر جن لوگوں نے شرک کیا ہوگا ان سے پوچھیں گے، أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ، کہ تمہارے وہ معبود کہاں ہیں، الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جن کے بارے میں تم یہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کے شریک ہیں۔ جی، مشرکین کے لیے تخویف اخروی ہے، آخرت کے عذاب سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب ہم ان سب کو، یعنی ان کو اور ان کے معبودان باطلہ سب کو میدان حشر میں جمع کریں گے، مشرکین سے کہیں گے کہ آج تمہارے وہ کارساز و سفارشی کہاں ہیں جن کے متعلق تمہارا یہ خیال تھا کہ وہ تو ہر مشکل ہر مصیبت میں تمہارے کام آئیں گے، تو آج کہاں ہیں تمہارے وہ شرکا، تمہارے وہ معبودان باطلہ، تمہارے وہ بت کہاں ہیں؟ جی دیکھیے، اسکر یوم، یوم مفعول فی ہے، اسکر فعل محذوف کے لیے کہ یاد کرو اس دن کو، نحشرہم جمیعا، جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے۔ ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ان سے پوچھیں گے، ہم کہیں گے ان سے توبیخاً۔ تو ایک توبیخاً کہے کہ صاحب جلالین نے ایک سوال کا جواب دیا ہے کہ ایک اور آیت میں تو آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کریں گے، یعنی غصے کی وجہ سے یا ناراضگی کی وجہ سے جنہوں نے شرک کیا ہوگا۔ تو فرمایا یہاں پر جو اللہ تعالیٰ ان کا کہنا ہوگا، فرمانے جو ہم کہیں گے تو توبیخ کے لیے، زجر کے لیے، ڈانٹ ٹپٹ کے لیے ہوگا۔ این شرکاؤکم، تمہارے شرکا کہاں ہیں، تمہارے شریک کہاں ہیں۔ شرکا سے مراد یہاں پر ان کے معبود باطلہ ہے، یا وہ نیک پیر جو انہوں نے بنائے ہوں گے، یا وہ بزرگ مراد ہے جن کو مشرکین دنیا میں ہی انہوں نے حاجت روا سمجھا ہوا تھا اور سفارشی سمجھا ہوا تھا، تو وہ مراد ہے۔
اس آیت پر ایک اشکال بھی ہوتا ہے کہ اس آیت کے سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ان کے شرکاء اس وقت موجود نہیں ہوں گے۔ اس سوال سے بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ جو شرکاء ہیں وہ ان کے ساتھ موجود نہیں ہوں گے، جبکہ دوسری آیت احشروا الذین ظلموا ازواجہم وما کانوا یعبدون، وہاں سے معلوم ہو رہا ہے جو وما کانوا یعبدون ہے تو ان کے بت وغیرہ جو شریک ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو بھی لے آئیں گے، تو سب کو جمع کریں گے۔ تو اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ سامنے نہیں ہوں گے، تو دونوں آیتوں کی کیا تطبیق ہو سکتی ہے؟ تو آسان سی بات ہے، اللہ تعالیٰ یہ سوال اس وقت ان سے کریں گے جب وہ ان کے سامنے نہیں ہوں گے، تو مختلف اوقات میں مختلف سوال ہوں گے، مختلف صورتحال ہوگی۔ تو ایک صورت یہاں پر یہ بھی ہوگی کہ وہ ان کے سامنے نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کیا ہیں تمہارے وہ شریک الذین کنتم تزعمون، جن کے بارے میں تم سمجھتے تھے کہ انہم شرکاء اللہ، کہ وہ اللہ کے شریک ہے۔ یہ جملہ کہہ کے صاحب جلالین نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ تزعمون متعدی بدو مفعول ہے اور اس کے دونوں مفعول محذوف ہے۔ پہلا مفعول شرکاء ہے اور دوسرا اللہ ہے، کہ جن کو تم سمجھتے تھے شرکاء اللہ کے شریک جن کو تم سمجھتے تھے وہ کہاں ہیں؟ جی آگے دیکھیے، ثم لم تکن فتنتہم، پھر نہیں ہوگا ان کا عذر، ان کا فریب، ثم لم تکن پھر نہیں ہوگا ان کا عذر، ان کا فریب، ان کی معذرت، مگر یہ کہ وہ کہیں گے ان قالوا، کہ وہ کہیں گے واللہ ربنا، کہ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہمارا رب ہے، ما کننا مشرکین، ہم نہیں تھے شرک کرنے والے، ہم نہیں تھے شرک کرنے والے۔ جی تو جو مشرکین وہاں پر عذاب کو دیکھیں گے اور شرک کا عذاب دیکھیں گے اور توحید والوں کے لیے انعامات دیکھیں گے تو وہاں پر وہ تو بڑے پچھتائیں گے، شرک سے ان کو بڑی نفرت ہو جائے گی کہ یہ تو بڑی نفرت انگیز چیز تھی جس کے اوپر اتنا عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو اب وہ عذاب سے بچنے کے لیے جھوٹ بولیں گے، اور جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ اپنے فعل اور اپنے کسی عمل کا انکار ہی کر دیتا ہے دنیاوی حاکم، دنیاوی قاضی کے سامنے، تاکہ میں اس جرم کی سزا سے بچ جاؤں، تو وہاں پر تو قاضی اللہ تعالیٰ ہوں گے جو کہ سمیع بصیر ہے، خبیر بما تعملون ہے، علیم بذات الصدور ہے، اس کے سامنے تو جھوٹ نہیں چلے گا، لیکن پھر بھی وہ وہاں پر جھوٹ بولیں گے اور انکار کریں گے اور کہیں گے ما کننا مشرکین، کہ ہم نے تو شرک نہیں کیا۔ تو یہ جو جواب ہوگا ان کی بے بسی، ان کی بیچارگی کے عالم کی وجہ سے ہوگا، اس کی وجہ سے یہ خیال کریں گے کہ ہم جھوٹ بول کر عذاب سے بچ جائیں گے۔ تو اس خیال پر کہ وہ جھوٹ بولیں گے اس پر وہ اللہ کی قسم بھی کھا لیں گے اور یہ جھوٹا جواب دیں گے کہ ہم تو سرے سے مشرک تھے ہی نہیں۔ جی دیکھیے، ثم لم تکن بالتاء والیاء، جی تکن کی دو قراتیں ہیں، تا کے ساتھ اور یا کے ساتھ لم یکن، تو اس کی ترکیب پر مختلف ہوگی دونوں صورتوں میں۔ تا کی صورت میں لم تکن بالتاء، اس صورت میں فتنتہم تکن کا اسم ہوگا، اور ثم لم یکن جب دوسری یا والی قرات ہوگی تو یہ فتنتہم کانا کی خبر بنے گی۔ پہلے تا والی صورت میں فتنتہم کانا کا اسم بنے گا۔ اب خبر کیا ہوگی اس کی تکن کی صورت میں؟ تو خبر الا ان قالوا، یہ بتاویل مصدر خبر بنے گی، اور لم یکن کی صورت میں جب فتنتہم خبر بنے گی تو الا ان قالوا بتاویل مصدر اسم بنے گا۔ یہ تو ترکیب امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو۔ فتنتہم، ان کی معذرت، ان کا جواب۔ تو فتنہ سے مراد یہاں پر گمراہی ہے کہ ان کی گمراہی، اور چونکہ یہ مشرکین کا جواب ہوگا تو یہاں فتنتن سے گویا کہ مراد مشرکین کا وہ جواب ہے، اور وہ جواب چونکہ صریح جھوٹ پر مبنی ہوگا، بالکل جھوٹ ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو فتنتن سے تعبیر کیا۔ تو تفسیر مدارک والے نے یہی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مشرکین کے جواب دینے کو فتنتن سے اس لیے تعبیر کیا کہ وہ صریح جھوٹ ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جھوٹ ہے۔ جی بالنصب والرفع، اس میں بھی دو قراتیں ہیں، بالنصب فتنتہم والرفع، اور نصب اور فتنتہم والی۔ جی لم تکن فتنتہم تکن کی صورت میں مرفوع ہوگا اور یکن کی صورت میں فتنتہم منصوب ہوگا۔ ای معذرتہم، یعنی ان کی معذرت، یعنی ان کا جواب۔ الا ان قالوا، نہیں ہوگا مگر یہ کہ وہ ان کا کہنا۔ ای قولہم، اشارہ ہے کہ ان مستریہ ہے اور قالو کو بتاویل مصدر کیا ہے اور یہ اسم بن رہا ہے تکن کی یا خبر اس کی، ٹھیک ہے۔ واللہ ربنا، اللہ کی قسم جو کہ ہمارے رب ہیں۔ بالجر نعت والنصب
نداء. اب ربنا میں بھی دو قراتیں ہیں، ایک جر والی ربنا اور ایک نصب والی ربنا. ربنا جر والی صورت میں، جر والی قرات میں اس کی ترکیب ہوگی، یہ صفت بنے گا، اللہ تعالیٰ کی صفت بنے گا کہ اللہ کی قسم جو کہ ہمارا رب ہے. اور ربنا حالت نصب میں ندا بنے گا کہ اللہ کی قسم اے ہمارے رب، یہ مطلب ہوگا، یعنی منادہ بنے گا. ما کننا مشرکین، ہم نے تو شرک نہیں کیا، ہم تو مشرک نہیں تھے. جی آگے دیکھیے، انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو یہ اپنے معاملے میں کس طرح جھوٹ بول رہے ہیں، ذرا دیکھو تو کس طرح جھوٹ بولا انہوں نے اپنی جانوں پر. وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور وہ سب غائب ہوں گے، وہ چیزیں ان سے غائب ہوگی جن کو وہ جھوٹ موٹ تراشا کرتے تھے، وہ سب ان سے غائب ہو جائیں گے. تو قیامت کے دن مشرکین کی مختلف اقوال ہوں گے، مختلف جوابات ہوں گے. ایک جواب تو ان کا یہی ہوگا جو ابھی ماقبل میں گزرا کہ ما کننا مشرکین، کہ ہم نے شرک نہیں کیا، یعنی صریح جھوٹ بولیں گے. پھر جب تو ایک تو یہ کہ جھوٹ بول لیں گے، اور دوسرا یہ کہ جب ان کے اعضاء ان کے خلاف خود گواہی دے دیں گے تو پھر وہ فاعترفنا بذنوبنا، پھر وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے اور اقرار کریں گے کہ ہاں ہم نے تو اپنے ساتھ بڑا برا کیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، ان کو دیکھو تو کیسے انہوں نے اپنے بارے میں جھوٹ بولا، اپنے آپ کو ہی جھٹلایا انہوں نے. جی قال تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ جواب میں کہیں گے، جب وہ کہیں گے ما کننا مشرکین، جواب میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انظر یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بآیت مخاطب، یا محمد دیکھیے ان کو کیف کذبوا علی انفسہم، کیسے انہوں نے اپنی جانوں پر جھوٹ بولا. بنفی الشرک عنہم، کیا ہے صورت کذب علی نفس، کیا ہے کہ شرک کی نفی کی انہوں نے اپنے آپ سے، یعنی دنیا میں شرک تو کیا تھا اور ابھی آگے شرک کی نفی کر رہے ہیں. وضل غاب یہاں پر غابہ کے معنی میں ہے، عنہم ما کانوا یفترون، وہ ان سے غائب ہو جائے گا جس کو وہ جھوٹ موٹ تراشا کرتے تھے، جس کا وہ افتراء کرتے تھے. علی اللہ، کس پر؟ اللہ تعالیٰ پر. من الشرکاء، ما کا بیان ہے، کیا چیز تھی وہ؟ شرکاء، یعنی شرکاء بنائے ہوئے تھے انہوں نے خود اپنے. یہ اس طرح آج کے سبق سے متعلق سوال یہ ہے کہ تکن فتنۃ کی کیا ترکیب ہے؟ ترکیب آپ نے بڑے اچھے طریقے سے پڑھی ہے، تو ترکیب ضرور کیجیے گا کمنٹس میں، اور ہمیں بتائیے گا بھی کہ آپ کو جلالین سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. دعا ہے جی عزیز طلباء، آج کا سبق ہم نے ومن اظلم سے لے کر آیت نمبر 24 یفترون تک پڑھا. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تفسیر جلالین پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.